بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ اسراء آیات 41 تا 69 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جہاں مختصر پیغامات آپ کو قرآن پاک کی ان آیات سے دیے جا رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کا مطلب ہے واعظ و نصیحت، دلائل و بینات، ترغیب و ترہیب اور امثال و واقعات، ہر طریقے سے بار بار سمجھایا گیا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں، لیکن وہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کی بجائے اس سے اور زیادہ دور ہو گئے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ یعنی کہ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کسی کر کے غلبہ و قوت حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح یہ دوسرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اب تک ایسا نہیں ہوا جبکہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بااختیار ہستی ہی نہیں، کوئی نافع اور ضار ہی نہیں، نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا ہی نہیں اللہ کے سوا۔ دوسرے معنی ہے کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہوتے، اور یہ مشرکین جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، انہیں بھی وہ اللہ کے قریب کر چکے ہوتے۔ تسبح لہ السماوات، یعنی سب اسی کے مطیع اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح اور تمہید میں اور تحمید میں مصروف ہے۔ گو ہم ان کو تسبیح اور تحمید کو نہ سمجھیں، ان کی تسبیح کو۔ اس کی تائید بعض اور آیات قرآنی سے بھی ہوتی ہے، مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ بعض پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی۔ ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ چونٹیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، بخاری میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب لکڑی کا ممبر بن گیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو بچے کی طرح اس سے رونے کی آواز آتی تھی، بخاری میں یہ درج ہے حدیث۔ مکے میں ایک پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ ان آیات اور صحیح حدیث سے واضح ہے کہ جمادات اور نباتات کے اندر بھی ایک مخصوص قسم کا شعور موجود ہے جسے گو ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر وہ اس شعور کی بنا پر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آگے اکنہ اور وکرن، اکنہ کنانن کی جمع ہے ایسا پردہ جو دلوں پر پڑ جائے، وکرن کانوں میں ایسا شکل جو قرآن کے سننے میں مانے ہو،
مطلب یہ ہے کہ ان کے دل قرآن سے سمجھنے سے قاصر ہیں اور کان قرآن سن کر ہدایت قبول کرنے سے عاجز ہیں، اور اللہ کی توحید سے تو انہیں اتنی نفرت ہے کہ اسے سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساحر، کبھی مسحور، مجنون اور کبھی کاہن کہتے تھے، بس اس طرح گمراہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح لفظ انغز کا آیا ہے، ینغزو کے معنی ہے، انغزا ینغزو کے معنی ہے سر ہلانا، یعنی استہزاء کے طور پر سر ہلا کر وہ کہیں گے کہ یہ دوبارہ زندگی کب ہوگی۔ قریب کا مطلب ہے ہونے والی چیز، کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وقوع پذیر ہونے والی چیز قریب ہے۔ وہاں یہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی معلوم ہوگی، جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گا اس میں ایک شام یا ایک صبح ہی رہے ہیں۔ یعنی آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھے کلمات بولیں۔ اسی طرح کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے اگر مخاطبت کی ضرورت پیش آ جائے تو ان سے بھی مشفقانہ اور نرم لہجے میں گفتگو کریں۔ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان، جو تمہارا کھلا اور ازلی دشمن ہے، تمہارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے، یا کفار و مشرکین کے دلوں میں تمہارے لیے زیادہ بغض اور عناد پیدا کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی یعنی مسلمان کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کریں، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور اس مسلمان بھائی کو جا لگے، جس سے اس کی موت واقع ہو جائے، پس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے گا۔ ان یشاء یرحمکم، یعنی اگر خطاب مشرکین سے ہو تو رحم کے معنی قبول اسلام کی توفیق کے ہوں گے، اور عذاب سے مراد شرک پر ہی موت ہے جس پر وہ عذاب کے مستحق ہوں گے، اور اگر خطاب مومنین سے ہو تو رحم کے معنی ہوں گے کہ وہ کفار سے تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور عذاب کا مطلب ہے کفار کا مسلمانوں پر غلبہ و تسلط۔ اس کے بعد کی آیت میں من دون اللہ سے مراد فرشتوں اور بزرگوں کی وہ تصویریں اور مجسمے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ان ذالک فی الکتاب مستورا، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بستی کو یا تو موت کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے، اور بستی سے مراد بستی کے باشندگان ہیں، اور ہلاکت کی وجہ سے ان کا کفر اور شرک اور ظلم طغیان ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، یہ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ وہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، کوئی صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، یا مکہ کے پہاڑ پانی جگہ سے ہٹا دیے جائیں، مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہاں کاشتکاری ممکن ہو سکے، جس پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانیاں اتار دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اس سے گریز اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلی قوموں نے بھی اپنی خواہش کے مطابق نشانیاں مانگی جو انہیں دکھا دی گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی اور ایمان نہ لائے، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک کر دی گئیں۔ قوم سمود کا بطور مثال تذکرہ کیا
کیونکہ ان کی خواہش پر پتھر کی چٹان سے اونٹنی ظاہر کر کے دکھائی گئی تھی، لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی کو ہی مار ڈالا، جس پر 3 دن کے بعد عذاب آ گیا۔ مال میں شیطان کی مشارکت کا مطلب آرام ذریعے سے مال کمانا، آرام طریقے سے اس کو خرچ کرنا۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور اسی طرح مویشیوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دینا۔ اولاد میں شرکت کا مطلب زناکار، عبد العزا یعنی شر کا نام رکھنا، غیر اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا کہ وہ برے اخلاق و کردار کے حامل ہوں، ان کو تنگ دستی کے خلاف خوف سے ہلاک یا زندہ درگور کر دینا، ان کو تنگ دستی کے خوف سے دینی تعلیم سے محروم کر دینا۔ اولاد کو مجوسی، یہودی، نصرانی وغیرہ بنانا اور بغیر مسنون دعا پڑھے بیوی سے ہم بستری کی کرنا وغیرہ ہے۔ ان تمام صورتوں میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات جس پہ مختصر اس کے میسیجز، اس کے پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔